الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان کریم کی بہاریں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین جو سلسلہ لے کر میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، اس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے اور نام ہے دلچسپ مکالمہ۔ جی ہاں، اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم کئی عنوانات پر بہت سارے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور یہ سلسلہ ایکچولی بیس کرتا ہے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونے والے ایک اعرابی کسے کہتے ہیں کہ جو عرب شریف کے دیہات میں، عرب شریف کے انٹیریئر میں جو لوگ رہا کرتے تھے، مدینہ پاک کے اطراف میں جو لوگ رہا کرتے تھے، انہیں اصطلاح میں اعرابی کہا جاتا ہے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جناب میں حاضر ہو کر بڑے ہی زبردست سوالات عرض کرتا ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے انتہائی میٹھے پیارے سوہنے انداز میں حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل انہی سوالات و جوابات پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے علم و عمل کا بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث پاک کی طرف بڑھوں، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے درود پاک کی برکت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ ہارون رشید یہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس عرض پر کرم فرما ہوئے تشریف لائے اور اسے دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اے کاش ہمیں بھی جب دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، غم، مصیبت، آزمائش، امتحان، قرض، مرض گھیرے تو ہم بھی رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تو رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے بھی رنج و علم دور ہوں گے۔ اور یہ تو مبارک مہینہ ہے ذکر و درود کا، عبادات کا، ریاضات کا، مجاہدات کا، سحری کا، افطاری کا، تلاوت کا۔ جس قدر ممکن ہو ان مبارک ایام میں اپنے مولا کو یاد کیجئے، مولا کے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یاد کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیے
دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم روزانہ 313 دفعہ 313 ٹائم جو درود پاک پڑھے تو یہ کل بروز قیامت کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں اٹھے گا۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد کتنا پیارا صیغہ درود ہے، اسی کو اگر اپنا لیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مجرب ترین درود شریف ہے، قربان جائیے، اسے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ توفیق دے۔ درود ابراہیمی کہ تفسیر صلاۃ الجنان میں مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں آیات درود کی تفسیر میں کہ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم شریف۔ اے کاش اللہ توفیق دے تو یہ عبادات کے ایام ہیں، ہم 313 دفعہ روزانہ اگر درود ابراہیم شریف ہی پڑھ لیں تو کیا بات ہے مدینے کی، وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ تو نیت تو کیجئے نا ایک مرتبہ اس ارادے کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اگر نیت بنتی ہو تو ضرور کہہ دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کیفیت کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث ہے کس انداز سے۔ انداز اس کا اس طرح سے ہے کہ پہلے میں اس کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ طلب علم کے لیے مصر گئے۔ وہاں پر انہوں نے حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ رحمت اللہ القوی سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنانے کی درخواست کی، تو انہوں نے مجھے 1 سال کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، اسے سننے کے لیے بزرگوں نے کیا ترکیب اختیار کی، 1 سال کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان، کیسا کرم، کیسی عنایت ہے۔ اے کاش کہ ہم رمضان کریم کے فرض روزے ہی پورے رکھ لیں، پورے روزے رکھیے گا۔ یہ مضبوط نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک انشاءاللہ عز و جل میں نے رکھنے ہیں، اور اللہ نے چاہا بغیر کسی شرعی عذر کے 1 روزہ بھی میں قضا نہیں کروں گا۔ نیت بنتی ہے نا تو کہہ دیجئے انشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل۔ اس حدیث پاک کو سننے کے لیے 1 سال کے روزے رکھنے کی جناب والا مدنی فیس لی گئی ہے، اور آپ کو تو گھر بیٹھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کہیں جائے، بغیر کوئی سفر اختیار کیے، بغیر کسی آزمائش کے، آسانی کے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے ٹی وی لاؤنج میں یہ حدیث پاک سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر بھی ہم اپنے مولا کا جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے اس حکم پر عمل کرنے کے بعد، جی ہاں جناب، حضرت نے 1 سال کے روزے رکھ لیے، اور اب 1 سال کے روزے رکھنے کے بعد سیدنا ابو العباس مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو سیدنا ابو حامد مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول بے مثال سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ آنے والے نے عرض کی، آقا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔
مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی، آقا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ عرض کی، آقا میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ پاک سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، استغفار کیا کرو، گناہوں میں کمی ہوگی۔ عرض کی، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ عرض کی، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ عرض کی، اللہ و رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ و رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند رکھو۔ عرض کی، اللہ پاک کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں۔ ارشاد فرمایا، کسی پر غصہ مت کرو، اللہ پاک کی ناراضی سے امان میں آ جاؤ گے۔ عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے۔ عرض کی، چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میری پردہ پوشی فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ پاک تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ عرض کی، کون سی چیز
میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کی کون سی نیکی اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصائب پر صبر اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تقدیر پر راضی رہنا۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ عرض کی اللہ پاک کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی۔ عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے کس قدر دلچسپ سوالات تھے، اور یوں کہوں گویا کہ ہر مومن کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات۔ گویا کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو جائے، گویا کہ چاہتا ہے کہ یہ خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو پھر رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی خوبصورت ترین، کیسی پیاری، کیسی منفرد، کیسی عظیم ترین صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے میں دلچسپ مکالمہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایک یا دو خصوصیات کے تعلق سے مدنی پھول پیش کریں گے اور غور کریں گے کہ ویئر وی آر، ہم کہاں ہیں، اور واقعی ان خصوصیتوں کے حصول میں اور آپ بھی کوشاں ہیں، میں اور آپ بھی کہیں کھڑے ہیں، ہم بھی الحمدللہ رب العالمین ان خصوصیتوں کو پانے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، ان خصوصیتوں کے حامل ہیں، ان مدنی کاموں کے عامل ہیں، یا اس معاملے میں تھوڑی بہت کمزوری ہے، یا اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں بیٹھیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فکر مدینہ کریں گے، اور اللہ نے چاہا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ ثنا و تسلیم اور آقا کے اہل بیت و اصحاب کریم کے طفیل ان صفات کو انشاءاللہ عز و جل اختیار کرنے کی بھرپور نیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی نیت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کم و بیش 25 نصیحت و حکمت سے بھرپور سوالات و جوابات ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں ان مدنی پھولوں کو ڈسکس کریں گے، اور قرآن و حدیث اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کی روشنی میں ان 25 خصوصیات کو پانے کی سعی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کے لیے یہ تمام امور آسان فرمائے۔ اعرابی نے جو پہلا سوال کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ دہرا لیتے ہیں۔ اعرابی نے پہلا سوال کیا تھا کہ میں دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب کسی عالم دین سے کوئی سوال کرنا ہو تو ادباً پہلے اس سے سوال پوچھنے کی اجازت طلب کر لی جائے۔ علم دین کے حصول میں سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ سوال کو علم کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک مدنی پھول میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ عمومی طور پر لوگ جب بھی علماء کی یا ائمہ مساجد کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو وہ اس بات کا لحاظ بہت کم رکھتے ہیں کہ حضرت کو کہیں جانا ہوگا، حضرت جلدی میں ہیں۔ یہ پوچھنے کی بھی ہم زحمت نہیں کرتے کہ مولانا صاحب کہیں آپ کو جانا تو نہیں ہے، مولانا صاحب ذرا مجھے 2 منٹ دے دیں گے۔ ہم پھٹ سے
اپنی بات کو کہہ دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی اس کا بخوبی تجربہ رہتا ہے کہ جب جہاں جیسے جو جس طرح جس کیفیت جس حالت میں ملتا ہے وہیں کھڑا ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر کچھ کہے سنے کوئی تمہید باندھے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب بھی کسی عالم کی خدمت میں حاضری ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ مدنی پھولوں میں بھی ہے۔ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان ہے، اور رمضان کریم میں تو یک نہ شد دو شد، الحمدللہ روزانہ دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، روزانہ باب المدینہ کراچی کے عصر کی نماز کے بعد، جو باب المدینہ کراچی پاکستان کا عصر کی نماز کا وقت ہے، اس کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں تو ان دنوں بہار ہی بہار ہے۔ اور شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ، کئی اراکین شورا اور سینکڑوں مبلغین بھی الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ رب العالمین معتکف ہیں، اور یہ پہلی رمضان کریم سے لے کر اور انشاءاللہ عز و جل چاند رات تک آپ اس کے جوبن کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس اجتماعی اعتکاف کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی تقدیر پلٹے گی، نہ جانے کتنوں کے بیڑے پار ہوں گے، نہ جانے کتنوں کی حاجتیں پوری ہوں گی، نہ جانے کتنوں کی تقدیر بدلے گی، نہ جانے کتنے اصلاح کے ایکچول ٹریک پر آ جائیں گے، نہ جانے کتنے صراط مستقیم کو اپنائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے، اور ایک مرد کامل کی نگاہ سے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ اقبال کہتا ہے نا کہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور پھر وہی اقبال کہتا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو آپ دیکھیے گا الحمدللہ رب العالمین اس کا آپ کو عملی کردار انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملے گا انشاءاللہ، کہ کیسے ایک ولی کامل کی مبارک نگاہ سے، کیسے ان کے میٹھے ملفوظات سے، کیسے ان کے پیارے ارشادات سے، کیسے ان کی مسکراہٹ سے، کیسے ان کے الحمدللہ رب العالمین انداز، کردار، عاجزی، انکساری، تواضع سے، ان کی خیرخواہی امت کے جذبے سے انشاءاللہ عز و جل کتنوں کی تقدیر پلٹتی ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے روزانہ نظارے آپ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد انشاءاللہ جب مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انشاءاللہ عز و جل وہ مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اجتماعی اعتکاف میں آتے ہیں اور کس طرح سے فیض کو پاتے ہیں۔ آپ بھی ضرور، اللہ نے توفیق دی ہے، کراچی میں ہیں تو ضرور ہمیں جوائن کیجئے، ورنہ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ رہیے۔ تو بات چل رہی تھی علماء سے سوال کرنے کی نا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی عالم دین کے پاس یوں منہ اٹھائے نہ چل پڑے۔ یار کبھی جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر کا بھی ٹوکن لینا پڑتا ہے، اس کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر جتنا بڑا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی ویٹنگ بھی اتنی ہوتی ہے، اس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ نہیں ہوتے، اور پھر علماء سے سوال کے معاملے میں ہماری کیفیت بڑی مختلف ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اسی طرح میں ذمہ داران کی بات کر رہا تھا، اگرچہ یہ تنظیمی بات ہے، تو جب جہاں جیسے جو رکن شورا مل جائیں، جہاں جو ریجن نگران مل جائیں، جہاں جو ہمارے ڈویژن سطح کے ذمہ دار مل جائیں، آپ سرے راہ وہ بیچارہ کہیں جا رہا ہو سکتا ہے اس کی والدہ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے اس کے بچوں کی امی بیمار ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے آ رہا ہو، 100 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے جناب والا وہیں پر نہ آؤ دیکھنا ہے، نہ تاؤ دیکھنا ہے، نہ کوئی بات سوچنی ہے، کچھ بھی نہیں، بس جلدی سے میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور اس کے مجھے تو کئی تجربات ہیں، اور ذمہ داران اگر مجھے کچھ سن رہے ہوں گے وہ بھی مسکرا ہی رہے ہوں گے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ادب یہ ہے کہ جب بھی علماء کی خدمت پہ حاضری ہو، مفتیان اکرام کی خدمت پہ حاضری کی صورت ہو، تو پہلے دیکھ لیا جائے، ائمہ اکرام کی خدمت پہ حاضری ہو تو دیکھ لیا جائے ان کی مصروفیت کا عالم کیا ہے، کیا آپ نے ان سے پہلے وقت لیا ہے، کہیں وہ جلدی میں تو نہیں،
کہیں وہ تھکے ہوئے تو نہیں، کہیں ان کے کھانے کا ٹائم تو نہیں، کہیں ان کے آرام کا ٹائم تو نہیں. ان تمام ترکیبوں کو، اور جب چاہے ان کا دروازہ بجا دیا، جب چاہے ان کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، یہ درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے. تھوڑا مان دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عزت دی ہے آپ انہیں عزت دیجئے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور اس حدیث پاک سے ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ ادباً پہلے اس سے سوال پوچھنے کی اجازت طلب کر لی جائے. علم دین کے حصول میں سوال کی بڑی اہمیت ہے. سوال کو علم کی چابی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے روایت ہے علم خزانہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. 1 سوال کرنے والے کو، 2 جواب دینے والے کو، 3 سننے والے کو، اور 4 ان سے محبت کرنے والے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی. مدنی مذاکرے والوں کو تو مزہ ہی آ گیا ہوگا. سبحان اللہ، کہ مدنی مذاکرے میں جو سوالات کرتے ہیں، کیا بات ہے بھائی. آپ لوگوں کی بھی کیا بات ہے کہ آپ نے شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا، آپ کو ثواب ملا. شیخ کامل نے جواب دیا، انہیں ثواب ملا. رحمت خدا سے ہم مدنی مذاکرے کے حاضرین نے، مدنی چینل کے ناظرین نے سنا، ہمیں ثواب ملا. اور جو ان تینوں سے محبت کرتا ہے، رحمت خدا سے امید ہے مولا کائنات کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم میں زیادتی تلاش سے اور واقفیت سوال سے ہوتی ہے. آدمی اگر علم کی زیادتی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تلاش کرے، ریسرچ. اور واقفیت چاہتا ہے تو جاننے والے سے پوچھے. اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو، اور جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو. حضرت سیدنا امام اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی، آپ نے اتنا علم کس طرح سے حاصل کیا؟ فرمایا سوالات کی کثرت اور اہم باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے کی وجہ سے. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑے تکنیکی نکتہ ہے. اگر باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری باتیں الحمدللہ ہماری معلومات میں آتی ہیں. اور رحمت خدا سے جس طرح ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، جس طرح اسی وقت یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے آپ دیکھتے ہیں، نگران شورا دامت برکاتہم علیہ کے سلسلے دیکھتے ہیں. ایک اہم ترین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس میں فقہی سوالات الحمدللہ رب العالمین بیان کیے جاتے ہیں. مگر بہت ساری چیزیں آتی اور آ کر چلی جاتی، ہم سنتے اور آ کر چلی جاتی ہیں. اچھی طرح توجہ سے یاد کرنے کا مزاج کسی کسی کا ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، وہ نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ عز و جل جس طرح میٹنگ کے منٹس لکھے جاتے ہیں نا، اسی طرح ماشاءاللہ وہ ہر نشست کے پوائنٹس لکھتے ہیں. اور ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں کہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پورا مدنی مذاکرہ تحریر میں لے کر آتے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے اس کا بھی نظارہ دیکھا ہوگا. جیسے ہمارا ایک سلسلہ آتا ہے ذہنی آزمائش، اور ذہنی آزمائش کے فائنل میں ماشاءاللہ جہاں کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں، وہاں اس سیگمنٹ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتنے بھی سلسلے، وہ 30 ہوتے ہیں، 35 ہوتے ہیں کم و بیش، اور وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو ایسے بھی ہمارے ناظرین اور ناظرات ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ وہ پورا سلسلہ تحریر کرتے ہیں. نہ صرف تحریر کرتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ خوش خطی کے ساتھ، بہترین رائٹنگ کے ساتھ تحریر کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ عز و جل وہ سلسلے کے آخر میں بھیجتے بھی ہیں، اور پھر ان کی قرآن اندازی ہوتی ہے. انہیں الحمدللہ انہیں انعامات بھی مدنی چینل کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا وصف ہے. میں الحمدللہ کئی ایسے ذمہ داران کو جانتا ہوں کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے ماشاءاللہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہوگا، باپا کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوگا،
کوئی بھی مدنی مشورہ ہو رہا ہوگا، اس کے اس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل خوبصورت انداز سے رائٹنگ کرنا شروع کر دیتے کہ ان کی ڈائریوں کی ڈائریاں، اور جب سے مدنی ماحول میں آئے ہیں ماشاءاللہ عز و جل ڈائریاں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں نے ایک ذمہ دار کو تو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، کہ ان کی ڈائریوں کی بھی پوری ایک کبرڈ ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ تو علم کو لکھ کر قید کرنا، تو اللہ توفیق دے ہم بھی اس طرح کریں، مدنی مذاکرے کو، دارالفتہ اہل سنت کو، مدنی چینل کے سلسلوں کو، اسی طرح ماشاءاللہ ہم علماء کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، مبلغین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو علم کی بات کو توجہ سے سنا کریں، لکھا کریں، غور کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں ایک بات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ علم سیکھنے والے کے لیے سوال پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ علم سیکھنے کے لیے سوال پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ اس کو اتنی بنیادی بات بھی معلوم نہیں، یا اس کی اتنی عمر ہو گئی ابھی تک اس کو یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے، بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے، لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں۔ جو پوچھ لیا پتہ چل گیا، اور جن سے پوچھتے میں شرمایا میں، تو آپ فرماتے یہ آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، مگر ہم غور کریں کہ کتنی بڑی ہستی ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں، جی ہاں، اور علماء نے قبلہ کے ماشاءاللہ مقام و مرتبے کو چھٹے خلیفہ راشد کے طور پر شمال کیا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد چھٹے خلیفہ راشد کے طور پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پہلی صدی کے مجدد ہیں، کتنے بڑے عالم ہوں گے، مگر پھر بھی آپ نے توجہ کیا دلائی ہے، یہ در حقیقت ہماری تربیت ہے۔ تو کبھی بھی علم سیکھنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، سوال پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں، سوال کب، کس سے، کس طرح کرنا چاہیے، اس کا بھی میں کچھ نہ کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، اگلے سلسلے میں ملتے ہیں اگلے سوال اور جواب کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔